السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ایک چھوٹا سا واقعہ ہمارے ایک لسنر نے ہمیں سینڈ کیا ہے، اور یہ واقعہ جنہوں نے ہم سے شیئر کیا ہے ان کا نام مزمل ہے، اور یہ واقعہ میں انہی کی زبانی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ میرا نام مزمل ہے، اور یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ 7 سے 8 سال پرانا واقعہ ہے۔ میرا تعلق بلوچستان کے شہر جھاٹ پاٹ سے ہے، اور یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میری والدہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ایک دن میری والدہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھیں، رات کا وقت تھا۔ ہمارے گھر کے سامنے جو ہمارے نیبر کا گھر تھا وہ گھر ہانٹڈ کے نام سے مشہور تھا۔ اکثر اس گھر میں عجیب و غریب واقعات سامنے آیا کرتے تھے۔ والدہ نماز پڑھ رہی تھی کہ اچانک ان کی نظر گئی کہ پڑوسیوں کی چھت کے اوپر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بچہ بہت ہی پراسرار تھا۔ وہ بہت ہی سفید تھا اور چمک رہا تھا۔ اس کے جسم سے سفید رنگ کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ جب انہوں نے بہت غور سے اس کو دیکھا تو وہ فوراً ہی غائب ہو گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہم وہاں سے چلے گئے، اور اب ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا چھوٹا سا واقعہ مزمل صاحب نے ہمیں بھیجا۔ بڑھتے ہیں ایک دوسرے واقعے کی طرف۔ دوستو، ہمارے مذہب اسلام میں جب بھی کسی ناپاک جگہ پر جانے کا باقاعدہ ہمیں یہ تاکید کی جاتی ہے کہ وہاں پر داخل ہونے سے پہلے ہم شر سے بچنے کی دعائیں پڑھ لیں۔ جب بھی کسی ناپاک جگہ پر جانے کا ارادہ کیا جائے، یہ ایسی جگہ جس کا آپ کو علم ہو کہ وہاں پر جنات بستے ہیں، وہ مخلوقات ہمیں کسی بھی قسم کا یا کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچا سکتی ہیں، وہاں پر جانے سے پہلے ہمارا مذہب اسلام ہمیں شر سے بچنے کی دعائیں پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ اور ہمیں یہ دعا پڑھنے کی اس لیے تاکید کی گئی ہے کیونکہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے اور ہمارے بیچ ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ ناپاک جگہ پر کھڑے ہو کر باتھ روم کے اندر داخل ہونے کے بعد دعا پڑھنا تو دور کی بات تک کرنا منع ہے، کیونکہ اگر ہم باتھ روم میں بات کریں گے تو ہم نے جو دعا پڑھی ہے اس کا حصار جو ہم پر تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس دعا کی وجہ سے جن شیاطین کو ہم نظر نہیں آ رہے ان پر سے وہ پردہ ہٹ جائے گا، وہ ہمیں دیکھ لیں گے اور ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ شیاطین جنات ہمیں ہر طرح سے دینی اور دنیاوی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بسنے والے جنات ناپاک ہیں اور ہمارا کلام پاک ہے۔ دوستوں، ایسا ہی کچھ واقعہ ہمارے ایک لسنر نے ہمیں بھیجا ہے جو ان کے دوست کے ساتھ پیش آیا تھا۔ دوستوں، یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میرے دوست کے ساتھ پیش آیا تھا۔ میرا جو دوست تھا وہ جناتوں کو اور ان کے وجود کا بالکل بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ ہم سے ہی بحث کرتا تھا کہ باتھ روم میں جانے کے بعد کوئی بھی ایسی بات کر سکتے ہیں، جس پر ہم دوست کافی بحث کرتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اسلام میں بات تک کرنا باتھ روم میں منع ہے۔ ایک مرتبہ میں اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ 2 مہینے بعد جب میں شہر سے واپس آیا، مجھے اس کے قریبی دوستوں سے پتہ چلا کہ وہ پازسٹ ہے اور بہت بیمار ہے۔ اس نے مجھے اس دوست کے بارے میں بتایا کہ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ جناتوں کے وجود کا بالکل انکار کرتا ہے۔ اس کا جو علاج کیا جا رہا ہے اس سے اس کو بالکل بھی آرام نہیں آ رہا، اور اس کی حالت بہت نازک ہے۔ سارے عاملوں نے جواب دے دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ جب میں نے اپنے دوستوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے جو واقعہ بتایا اس کو سن کر میں کانپ اٹھا۔ اس نے بتایا کہ ہمارا جو دوست تھا اس کو نہ جانے کیا شرارت سوجی، اس کی جو حالت بگڑی تھی اس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ عاملوں کے ذریعے جو معلوم ہوا وہ واقعہ میرے دوستوں نے مجھے بتایا کہ یہ روزانہ باتھ روم میں جاتا تھا، اور جانے سے پہلے باتھ روم میں قدم رکھنے سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ روزانہ واش روم جاتا اور دن میں ایک بار سلام کرتا اور واپس آ جاتا۔ کرتے کرتے کافی دن گزر گئے۔
جب اس کا چلہ مکمل ہونے کو آیا اور جب یہ 40ویں دن باتھ روم کے اندر قدم رکھنے لگا اور جیسے ہی اس نے سلام کیا وہیں اس کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی۔ اس کے گھر والے کافی دیر تک دروازہ بجاتے رہے لیکن وہ باہر نہیں آیا۔ کافی مشکلوں کے بعد جب دروازہ کھول کے اندر گئے تو اس کو دیکھا، اس کی حالت بہت بری تھی، آنکھیں اوپر چڑھی ہوئی تھیں، ہاتھ پیر بالکل ٹیڑھے ہوئے تھے۔ اس کے گھر والے اس کو اٹھا کر جلدی سے ہاسپٹل لے گئے۔ وہ ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر تھا۔ کافی عاملوں کو دکھایا، انہوں نے بتایا کہ یہ روزانہ باتھ روم میں جا کر ارواح خبیث کو سلام کیا کرتا تھا، جو کہ ہمارے اسلام میں منع ہے۔ اور جب اس کا 40واں دن مکمل ہوا تو وہ اس کے اوپر حاوی ہو گئیں۔ وہ اکثر واش روم میں جاتا ہے تو 6-6 5-5 گھنٹے باتھ روم میں ہی بیٹھا رہتا ہے، وہاں سے نکلنے کا نام ہی نہیں رہتا۔ عاملوں نے ہر طرح کا عمل کر کے دیکھ لیا مگر وہ ابھی تک پرزسٹ ہے۔ اس پہ بہت ہی گندے جنات، شیاطین جنات، ارواح خبیثہ اس پر حاوی ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ جب جناتوں نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا اس سے پہلے اس کی کچھ عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی۔ جس دن اس کی حالت بگڑی اس سے چند دن پہلے وہ ذرا سی چیزوں سے یا باتوں سے پہلے تو گھبرانے لگا، بعد میں ڈرنا شروع ہو گیا۔ کوئی پانی کی موٹر چل رہی ہوتی تو وہ ڈرنے لگتا، کہتا کہ بند کر دو اس کو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یا لائٹ چلی جاتی تو بچوں کی طرح پردوں کے پیچھے یا ہمارے پیچھے چھپنے لگتا۔ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتا کہ کھانے میں سے مجھے کچے گوشت کی بدبو آ رہی ہے۔ بعد میں کھانے کے برتن میں خون میں بھرا ہوا کچا گوشت اسے نظر آنے لگا، کہتا کہ اسے ہٹا دو میرے پاس سے فوراً۔ خوف سے ڈرنے لگتا اور کھانا پینا سب ختم کر دیا تھا اس نے۔ ساری رات جاگتا۔ جب ہم اسے سونے کے لیے زبردستی لٹاتے تو کہتا کہ گھر میں کالے کالے لمبے گہرے سائے چلتے ہوئے میرے پاس آ رہے ہیں اور وہ مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ بتاتے ہوئے زور زور سے چیختا۔ وہ کچھ عجیب سی حرکتیں کرتا، ایسا لگتا کہ کچھ جنات مل کر اس کو مار رہے ہوں اور وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہو، جبکہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ کہتا کہ وہ مجھے مار دیں گے، مجھے نہیں چھوڑیں گے، مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے مارنے آ رہے ہیں۔ اور پھر بہت زور زور سے چیخ کر روتا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا۔ سارے محلے کے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ پازسٹ ہو گیا، اس کے اوپر جناتوں کا سایہ ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ نارمل ہو جاتا، اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا اور مغرب ہوتے ہی اس کی حالت بگڑنے لگتی۔ نے بتایا کہ اس کا 40 دن کا چلہ مکمل ہونے کے بعد ان شیاطین جنات کا کہنا ہے کہ اب ہم اسے پریشان نہیں کریں گے، ہم جو کھائیں گے پیئیں گے یہ وہی کھائے گا اور پیے گا، جہاں ہم رہتے ہیں اور پھرتے ہیں یہ وہیں رہے گا اور پھرتا رہے گا۔ اب یہ ہماری طرح لوگوں کو ستائے گا، ڈرائے گا، لوگ اس سے ڈریں گے اور اسے اسی کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ ہم نے اسے اپنے جیسا بنا لیا ہے، ہم اسے اپنے سے دور نہیں ہونے دیں گے۔ عامل صحیح کہہ رہے تھے اور ایسا ہی ہوا۔ اور وہ جو بھی ناپاک جگہ دیکھتا ہے، کچرے کا ڈھیر یا باتھ روم یا کوئی بھی اسی جگہ، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور 2 3 دن وہ وہیں رہتا ہے۔ اس کے گھر والوں نے اب اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ پہلے تو اس کے گھر والوں اس کو وہاں سے پکڑ کر اٹھا کر لے کر آتے تھے، مگر اب ان کی حالت دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور وہ اس کا علاج کروا کے تھک گئے۔ اس واقعے کو کافی عرصہ گزر گیا ہے مگر ابھی تک اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ آپ سب لوگوں سے یہی دعا کروں گا کہ میرے دوست کے لیے پلیز دعا کیجیے گا کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، اللہ تعالیٰ اس کو ان شیاطین معاملات سے چھٹکارا دلائے، آمین۔ یہ تھا چھوٹا سا واقعہ ہمارے لسنر نے ہمیں بھیجا، انہوں نے اپنا نام مینشن نہیں کیا تھا۔ وہ اپنا بہت خیال کرتے رہیے گا، ایسے ہی واقعات ہمیں شیئر کرتے رہیے گا، لائک کریے گا، کمنٹ کریے گا۔ نئے آنے والے لوگ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیے گا تاکہ میری ساری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال کرتے رہیے گا، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔